السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 47 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہر وقت گھر رہ کر بور ہو جاتی ہوگی نا، تو چلو تمہیں آج کہیں لے کر جاتا ہوں۔ وہ آج شام سے قبل ہی لان میں چلی آئی تھی اور واک کر رہی تھی۔ جب زیان ایک دم سے اس کے سامنے آیا تو آہانہ کا ماتھا اس کے سینے سے ٹکرایا۔ وہ ایک ناپسندیدہ نگاہ اس کے سپرد کرتی سائڈ سے ہو کر آگے بڑھنے لگی تو وہ پھر سے سامنے آتا بولا، تمہارے ساتھ کہیں جانے سے بہتر میں بور ہونا ہی پسند کروں گی۔ وہ پلٹ گئی اور واک شروع کر دی، جبکہ وہ بھی اس کے برابر چلا آیا اور قدم سے قدم ملانے لگا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کہاں وہ اسے ایک قدم بھی گھر سے نکالنے نہیں دیتا تھا جب وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، اور کہاں اب آئے روز کبھی کہیں تو کبھی کہیں لیے چلا جاتا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ لیکن آج تمہیں میں ایک خاص جگہ لے کر جانے والا ہوں یار۔ وہ خاص پر قدرے زور ڈالے بولا۔ خاص ہو یا عام، آفر کروانے والے تو تم ہی ہو نا۔ شانے بے نیازی سے کندھے سے بالوں کو پرے جھٹکتی وہ اپنی سپیڈ بڑھا گئی۔ وہ پھر سے پیچھے رہ گیا تو بھاگتا ہوا برابر چلا آیا۔ تو قبول کر لو یہ آفر، صرف آفر پہ غور کرو۔ آفر کروانے والے کو چاہو تو فراموش کر سکتی ہو۔ کیوں کروں قبول؟ مجھے کیا پتا تم کسی خاص جگہ پہ جا کے کہاں جا رہے ہو۔ بنا جانے وہ بھی کیسے ہاں کر دیتی۔ ایک ایسی جگہ آہانہ جہاں میری سانسیں اٹکنے لگتی ہیں، میری دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں۔ وہاں جانا میرے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہا، مگر پھر بھی قدم اکثر وہاں کا رخ کر لیتے ہیں، اور آج میں چاہتا ہوں کہ وہاں تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اب کے ہر شوخی بالائے طاق رکھے سنجیدگی سے گویا ہوئے تو آہانہ نے قدموں کو روکا اور اس کی طرف دیکھتی سوچ میں پڑ گئی۔ ایسی کون سی جگہ؟ اس نے استفسار کیا۔ میرے ساتھ چلو، تمہیں سب بتا دوں گا۔ اس کا لہجہ پر اسراریت لیے ہوئے تھا، ایسے جیسے بہت کچھ دفن ہو اس لہجے کے پیچھے۔ آہانہ اس بار کچھ نہ بولی تو زیان سمجھ گیا کہ وہ جانے کو راضی ہے۔ ریڈی ہونے کی ضرورت تو نہیں، مگر پھر بھی ہونا چاہو تو ہو سکتی ہو۔ میں اپنی ضروری چیزیں لے لوں، پھر چلتے ہیں۔ ضروری چیزوں سے مراد گاڑی کی چابی، والیٹ اور موبائل تھا۔ آہانہ راضی نہ بھی ہوتی تو بھی وہ اسے پہلے کی طرح کھینچ کر لے جاتا۔ بھیا آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ روشانی اپنے کمرے سے نکلی تو دونوں کو کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ نورین بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، زیان نے گھڑی باندھتے ہوئے بتایا۔ نظریں کلائی پر تھیں۔ دوست، کیا میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ روشانی کا بھی دل مچلا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تم ضرور چل سکتی ہو، ہمارے نہیں روشانی نہیں جا سکتی۔ زیان نے خوش دلی سے اجازت دیتی آہانہ کو ٹوک کر انکار کیا تو روشانی کا منہ پھول گیا، جبکہ آہانہ نے خفکی بھری نگاہوں سے زیان کی طرف دیکھا۔ اس روز بھی تو لے کر گئے تھے ہم روشانی کو، کتنی خوش تھی تب، تو پھر آپ اب کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ اس سے روشانی کا اترا چہرہ دیکھا نہ گیا۔ کیا اور کیوں، چھوڑو اور چلو میرے ساتھ۔ اور ہاں روشانی بیٹا، آپ اپنے روم میں جاؤ، شاباش۔ زیان نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا تو وہ کچھ ناراضگی دکھاتی وہیں صوفے پر بیٹھ کر سر جھکا گئی۔ ناراض کر دیا تم نے اسے؟ یوں تو کہتے ہو کہ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے، لیکن ایک چھوٹا سا کہاں نہیں مانا جا رہا تم سے؟ وہ طنز چھاڑنے لگی۔ ہر بات ماننے کے لیے نہیں ہوتی۔ مجھے میری بہن کی کون سی بات ماننی ہے اور کب کب ماننی ہے یہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، نہ کہ تم۔ اب بحث مت شروع کرنا، باہر جا رہا ہوں، آ جاؤ تم بھی۔ وہ کچھ بےساریت سے گویا ہوا۔ مجھے نہیں جانا، اگر روشانی نہیں جائے گی تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گی، وہ اٹل انداز میں کہتی روشانی کے پہلو میں صوفے پہ جا بیٹھی۔ آگے بڑھتے زیان کے قدم تھمے، وہ پلٹا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد ایک لمبی سانس خارج کرتا بولا، ٹھیک ہے۔ ان دو لفظوں سے آہانہ کے چہرے پر اترتی مسکراہٹ ابھری۔ مت جاؤ، مگر یہ کیا؟ اگلے دو لفظوں نے اس کی مسکراہٹ کا جیسے قتل ہی کر ڈالا۔ وہ جو سمجھی تھی کہ زیان پہ اس کی اس دھمکی کا اثر ہو گیا ہے، یہ سمجھ غلط ثابت ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے دیکھنے پر زیان نظریں پھیر کر آگے بڑھ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو لگا یہ مان جائے گا۔ اب تو میں بھی اس خاص جگہ جانے سے رہی۔ وہ بھی منہ پھلا گئی۔ دوست، لگتا ہے بھیا تم سے ناراض ہو گئے۔ روشانی اپنا موڈ بھلائے بھائی کے موڈ کی فکر کرتی بولی، تمہارے بھیا کو اور کوئی کام ہی کیا ہے؟ وہ ناک چڑھاتی ہولے سے بڑبڑائی اور پھر بولی، فکر نہ کرو، ان کی ناراضگی سے میرا کچھ نہیں جانے والا۔ ویسے گیا تو ہے، نہ جانے کس خاص جگہ کی بات کر رہا تھا جہاں اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے۔ پہلا جملہ قدرے اونچا، جبکہ باقی زیر لب بڑبڑاتی بولی اور پھر اٹھی۔ آخر روشانی کو لے جانے میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ اندر آنے کے بجائے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگایا اس نے شوز اتارتے زیان سے پوچھا، ارے یہ تو جوتے بھی اتارنے لگے، یعنی واقعی نہیں لے جانے والا؟ اور تمہیں اس کے بنا جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ جواب دینے کی بجائے الٹا اس نے بھی سوال کر ڈالا۔ وہ ناراض ہے تم سے، ساتھ چلی جائے گی تو اسے اچھا لگے گا۔ یعنی اسے روشانی کی ناراضگی سے مسئلہ تھا۔ اس کی ناراضگی مجھ سے ہے، نہ کہ تم سے، اور اسے کیسے منانا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے تمہارا اس کے پیچھے انکار کر دینا بیکار ہی تھا۔ مگر چلو اب کر دیا انکار تو پھر انکار ہی صحیح۔ اب کہ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو وہ جلدی سے بول اٹھی، اس سے قبل کہ وہ مکمل چینج کر کے آرام سے سر بیٹھ جاتا۔ میں نے کب کیا انکار؟ مصنوعی حیرت ظاہر کی گئی۔ ابھی تو کیا، جبکہ زیان نے حقیقی حیرت ظاہر کی کہ منہ پر انکار کر کے اب مکر رہی ہے۔ وہ تو میں بس روشانی کی وجہ سے کہہ رہی تھی، لیکن اگر تم اسے آرام سے منا لو گے تو ٹھیک ہے، چلنے کو تیار ہوں۔
یوں تو سرسری سے انداز میں کہا گیا، مگر دل میں سوچ اٹھ رہی تھی کہ بدتمیز زمانہ تو زیان کے لبوں پہ اس کی بات اور انداز سے تبسم آ ٹھہری۔ اگر تم یہ بات کہنے میں تھوڑی دیر اور لگاتی تو یقیناً میں اپنی آفر سے مکر جاتا۔ اس کی انگلیاں شرٹ کے بٹنز کو واپس بند کر دی گئی۔ ہاں تو میں بھی کون سا تمہارے ساتھ جانے کو مری جا رہی ہوں، چاہو تو ابھی بھی مکر جاؤ میری بلا سے، مجھے بھلا کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ شانے اچکاتی تیوری پہ بل لیے بولی، جانتا ہوں تمہیں کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت آئے کہ تمہیں میرے پاس آنے، دور جانے، میرے ساتھ کہیں آنے جانے اور میری باتوں سے فرق پڑنے لگے۔ وہ حسرت سے گویا ہوا، جبکہ رخ پھیرے آہانہ کے دل نے کہا وہ تو شاید ابھی بھی پڑتا ہے۔ تم چلو میں بس ابھی آیا۔ وہ شوز پہنتا بولا تو آہانہ بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ شام کا وقت تھا، چہار سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ اس وقت ایک پرتعیش کمرے میں موجود تھی۔ وہ چاروں اطراف کا جائزہ لیتی اب سر اٹھائے اپنے سر پر لٹکتے اس بڑے سے جھومر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جھومر اس قدر خوبصورت تھا کہ تیز روشنی کے باوجود بھی آہانہ اسے نظریں بھر کر دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھی اور یہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ ایک حصے میں کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور اس پہ لائن سے چھوٹے بڑے کشن پڑے ہوئے تھے۔ ایک دیوار میں آتش دان کا نظام موجود تھا۔ ایک دیوار پہ اونچے نیچے بیضوی گولڈن فریم چسپا تھے جن کے اندر آئینے نصب تھے، اور یہ دیوار سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک کونے میں گول سفید جھولا پڑا تھا، وہ بھی بہت پیارا تھا۔ ایک دیوار پہ شیلف تھی جس پہ صرف چھوٹے بڑے مختلف رنگوں کے گلدان موجود تھے، اور ان گلدانوں کے اندر ہرے بھرے پھول جنہیں دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ روز تازہ تازہ سجائے جاتے ہیں۔ ایک دیوار گلاس پہ مشتمل تھی جس کے باہر سے ہریالی ہریالی نظر آتی تھی جو آنکھوں کو بے حد شاد کر رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ میز اور صوفے تھے، اور انہی صوفوں کے بیچ ایک راکنگ چیئر۔ ایک طرف دیوار سے مختلف رنگ ڈرارز تھے، اور ایک دیوار کے ساتھ دیوان پڑا تھا، اسی کے پاس فرش پہ گول کارپیٹ تھا مگر چھوٹا سا، جبکہ آتش دان والی دیوار کے اطراف مختلف سینگ والے جانوروں کے سر تھے۔ یہ کمرہ بہت ہی خاص معلوم ہوتا تھا، بلکہ کمرے کی بجائے ہال کہنا زیادہ بہتر تھا، مگر تھا تو کمرہ ہی جو وسیع احاطے پہ مشتمل تھا۔ آہانہ دل ہی دل میں اس کمرے کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ آہانہ کمرے کا جائزہ لیتی آگے بڑھ رہی تھی جب نیچے دھیان نہ ہونے کے سبب کارپیٹ میں پاؤں پھنسا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے کو گرنے لگی، مگر زیان کے ہوتے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ گرتی؟ زیان نے جلدی سے اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا اور بولا، ارے ہنی میری جان، سنبھل کر، دھیان سے رہو نا، ابھی گر جاتی تو۔ وہ فکر و محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا، تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا، یہیں سے گر رہی تھی، کوئی آسمان سے نہیں۔ وہ اس کا یہ لہجہ اور شروع کے الفاظ ہضم نہ کر پائی۔ بات پاس یا دور سے گرنے کی نہیں، بات یہ ہے کہ تمہیں ذرا سا بھی کچھ ہو، اب یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ زیان نے اسے تھامے رکھا، دل ہی نہ چاہا خود سے دور کرنے کا۔ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ تمہیں میری نہیں بلکہ اپنے بچے کی فکر ہے۔ اف، یہ بے یقینی! ایسا نہیں ہے جان کہ مجھے صرف بیبی کی فکر ہے، اور یہ تیرا میرا کیا ہے، ہمارا بولا کرو نا، یہ ہم دونوں کی محبت کی نشانی ہے۔ اس نے ہولے سے آہانہ کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو دل جی جان سے دھڑک اٹھا۔ اپنے پیٹ پر زیان کے ہاتھ کا لمس پا کر اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ پیارا بیبی ہماری جان۔ زیان نے اپنے چہرہ اس کے پیٹ سے جوڑا اور پھر اپنے لب دھیرے سے اس سے لگا دیے، ایسے جیسے بیبی کو بوسہ دیا، جبکہ آہانہ عجیب سے احساسات سے دوچار ہو رہی تھی۔ یوں مت کیا کرو لاپرواہی، تم دونوں ہی مجھ سے بہت عزیز ہو، سر اٹھا کر اسے کہا گیا تو اب کہ آہانہ واپس اسی سخت موڈ میں آتی اس کا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتی بولی، زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کس کی کتنی فکر ہے میں اچھے سے جانتی ہوں، اور بہت بڑی بھول ہے تمہاری کہ یہ محبت کی نشانی ہے، کیونکہ یہ تمہاری محبت نہیں بلکہ وحشت کی نشانی ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ کافی تلخ ہو گیا تھا، جبکہ زیان کو اس کے آخری لفظوں پہ چوٹ پہنچی تھی، کیونکہ اس نے کسی وحشت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس رات وہ آہانہ کی طبیعت کو فراموش کرتے ہوئے اس کے جسم کی رعنانیوں میں ڈوب ضرور گیا تھا، مگر وہ وحشی ہرگز نہیں بنا تھا۔ اس رات اس نے بہت پیار سے، بہت دھیرے سے اسے خود سے بے حد قریب کیا تھا۔ کب تک میری محبت کو جھوٹ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہو گی؟ اب مان بھی جاؤ نا کہ میں بدل چکا ہوں، میرا دل، میرا دماغ، میرا مکمل وجود صرف تمہارا ہے، صرف تمہارا ہنی جان۔ اب بس بھی کر دو، مت بنو میرے لیے اتنی سنگ دل۔ تم تو میرے سخت ہاتھوں کی مار، میرے سخت لفظوں کی مار، اور نہ جانے کیا کچھ نہیں برداشت کر جاتی تھی، مگر مجھ سے تو تمہاری ذرا سی بے رخی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ مان جاؤ نا پلیز۔ آنکھوں میں چاہتوں اور امید کا سمندر لیے وہ جذباتیت سے گویا ہوا تو وہ پھر بھی بے رخی دکھاتی رخ پھیر گئی۔ جان ادھر دیکھو نا میری طرف۔ زیان نے ٹھوڑی پہ انگوٹھا رکھ کر خود ہی اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ بھول جاؤ نا سب، بس یہ یاد رکھو کہ اب سے تم بس میری ہو اور میں بس تمہارا۔ خمار میں ڈوبی آواز میں کہتا وہ اپنی گرم سانسیں آہانہ کی سانسوں میں اتارتا اس کی گلابی لبوں کو چومنے لگا تو آہانہ کو گویا کرنٹ لگا۔ وہ جھٹکا کھا کر اس سے دور ہٹی اور شعلہ باز نظروں کی تپش اس کے وجود پہ برسانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ دور رہو مجھ سے۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ چلا کر بولی تو زیان جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ تم میری بیوی ہو آہانہ، تمہیں چھونے کا میں پورا حق رکھتا ہوں۔ لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ کچھ جتاتا پن بھی تھا۔ جب مجھے مارتے پیٹتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے، میں تڑپتی تھی، روتی بلکتی تھی، فریاد کرتی تھی، تب یاد نہیں آتا تھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ وہ سوال طلب کر رہی تھی جبکہ وہ لب بستہ رہ گیا۔ ظلم کی آگ لیے بھول جاتے ہو سب، مگر جب ہوس پوری کرنی ہو تو تب سارے رشتے یاد آ جاتے ہیں۔ تم یہاں مجھے کس مقصد کے تحت لے کر آئے ہو خوب سمجھتی ہوں میں۔ وہ ایک بار پھر اسے غلط سمجھ بیٹھی تھی، بلکہ شاید غلط۔
ایسا نہیں ہے، وہ اپنی صفائی دیتا اتنا ہی بولا تھا کہ آہانہ مزید بول اٹھی۔ ایسا ہی ہے، گھر میں تم یہ سب کرتے تو میں بول اٹھتی نا، اور میری آواز پھر سب سنتے، مگر نہیں، تم نے تو سب پہ یہ ظاہر کر رکھا ہے کہ تم تو بدل چکی ہو، کہ رحم دل محبت کرنے والے پیارے انسان بن چکے ہو، مگر میرے بولنے سے تمہارا بھانڈا پھوٹ جاتا نا۔ مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تبھی تو مجھے یہاں لے کر آئی ہوں، مگر میں اب یہاں نہیں رکوں گی، میں جا رہی ہوں، کاٹ بھرے لہجے میں کہتی وہ پلٹی اور جانے لگی۔ اتنا غلط کیوں سوچ رہی ہو؟ میں کچھ بھی غلط کرنے کو تمہیں یہاں نہیں لایا۔ آہانہ رکو تو۔ اس کے پیچھے لپکا مگر وہ نہ رکی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو یہاں تمہیں اس لیے لایا کیونکہ… اس نے آہانہ کی کلائی پکڑ کر اسے روکا اور خود بھی بولتا بولتا رکا، اسے ایسے جیسے آگے بولنا مشکل ہو، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے آہانہ جہاں میرے ماں باپ کا قتل ہوا، اور ان کا خون آج بھی اسی جگہ زندہ ہے۔ پر وہ آخر بول ہی گیا۔ اپنی کلائی چھڑواتا آہانہ کا ہاتھ وہیں رکھا، اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور زیان کی طرف دیکھا۔ ہاں آہانہ، یہی ہے وہ فارم ہاؤس، یہی ہے وہ کمرہ جہاں موم ڈیڈ کی روح فنا ہوئی، یہی ہے وہ جگہ جہاں میری اور روشانی کی چیخیں آج بھی زندہ ہیں۔ کس قدر درد اگل رہی تھی اس کی آواز، کیا کچھ تھا اس وقت زیان کی آنکھوں میں، درد، اذیت، کرب اور جوش مارتی آگ۔ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہ پائی کہ اسے اپنا آپ بھی جلتا محسوس ہوا۔ یہاں ہوئی ان کی ڈیتھ۔ وہ پھر سے کمرے میں نگاہیں دوڑاتی سوال کو ہوئی۔ باہر دیکھ رہی ہوں؟ دیکھو یہ اندھیرا، بالکل ایسی ہی سناٹے بھری شام کا اندھیرا تھا جب اس شخص کے قدم اس گھر پہ پڑے۔ آہانہ نے گلاس وال سے باہر نظر ڈالی، جہاں شام کے اندھیرا کمکموں کی روشنی کے سبب کچھ کم دکھائی دے رہا تھا۔ کون شخص؟ اس نے نظریں واپس زیان کی طرف ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو موت کا سبب بن کر آیا۔ وہ تنفر سے گویا ہوا مگر نام نہ بتایا۔ یہ دیکھو آہانہ، یہ وہی چیئر ہے جہاں اس روز ڈیڈ بیٹھے تھے، اور یہ وہ صوفہ جہاں موم بیٹھی تھی۔ اس نے ایک دوسرے کی طرف رخ کیے پڑے صوفے اور چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ وہ کارپیٹ جہاں اس شام میں اور روشانی بیٹھے پزلز جوڑ رہے تھے۔ اب کہ اس نے دیوان کے سامنے بچھے کارپیٹ کی طرف اشارہ کیا، آہانہ اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی، اور جو دکھا رہا تھا دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ اسے زیان نہیں بلکہ ایک ٹوٹا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ کتنے خوش تھے ہم، ایک ہیپی فیملی تھی ہماری۔ ہم یہاں سے بہت دور جا رہے تھے، اگلے روز کی ہماری انگلینڈ کی فلائٹ تھی، مگر دیکھو قسمت کا ایک روز قبل ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ آیا اور اس کمرے کو خون سے رنگ گیا۔ میری ماں پاؤں پڑ کر التجا کرتی رہی، آہانہ روتی بلکتی رہی، مگر وہ ظالم بنا کھڑا رہا، ایک نہ سنی۔ زیان رکا اور صوفے پہ گویا ڈھیسا گیا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی کیونکہ آنکھوں میں کچھ چمک سا رہا تھا، اور وہ تھا نمکین پانی جو کونوں میں ٹھہرا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر آنکھیں میچ کر اس نمی کو پرے دھکیلنا چاہا، مگر آہانہ سے اس کی بھیگی آنکھیں چھپ نہ سکیں۔ اس لڑکی کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر خود آہانہ کے آنسو بہہ نکلے، اور جب اسے اپنے گالوں پہ کچھ نمی سی محسوس ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوا تو وہ آنسو تھے۔ اپنے بہتے آنسو پہ وہ متحیر سی رہ گئی۔ وہ رو رہی تھی، ہاں وہ رو رہی تھی، وہ بھی اس شخص کی تکلیف پہ۔ یہ اس کے لیے حیران کن بات ہی تو تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ آگے بڑھے اور اس شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، اسے ہمت دے، مگر قدم جیسے اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ میری موم منتیں کرتی رہیں کہ وہ میرے باپ کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ جو گولی میرے ڈیڈ کے سینے میں اترنے والی تھی وہ پہلے ان کے سینے میں اتر گئی۔ وہ اپنے شوہر کی جان بچاتے بچاتے اپنی جان کی بازی ہار گئی، مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کے بعد اس کمینے نے میرے ڈیڈ کے وجود میں ایک نہیں، دو نہیں، تین اور چار بھی نہیں بلکہ پوری 5 گولیاں اتاری۔ وہ جس کرب سے اپنے ماں باپ کی موت کی کہانی بیان کر رہا تھا، وہ کرب نہ اس سے سہا جا رہا تھا، نہ ہی سامنے کھڑی اس لڑکی سے۔ میرے ڈیڈ کے وجود کو لمحوں میں اس نے گولیوں سے چھلنی چھلنی کر کے رکھ دیا۔ یہ دیکھو، یہ وہ جگہ جہاں وہ دونوں خون میں لت پت پڑے تھے۔ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے صوفے کے قریبی فرش کو دیکھتے ہوئے اس نے بتایا تو آہانہ جو کہ اس جگہ پہ کھڑی تھی کانپ کر رہ گئی۔ وہ جو اس کے قدم جو وہیں جم کر رہ گئے تھے، یہ سنتے ہی حرکت میں آتے پیچھے ہوئے۔ جانتی ہو اس وقت میری کیا حالت تھی؟ میری اذیت و بے بسی کی انتہا تھی۔ میرے سامنے وہ میرے ماں باپ کا خون کرتا رہا اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ میرے ہاتھوں کو جکڑ لیا گیا، میری آوازوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ میرا دل اتنی زور زور سے چیخ رہا تھا کہ اگر وہ چیخیں میرے حلق سے نکلی ہوتی تو شاید میں اپنی ہی چیخوں سے بہرا ہو جاتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں آہانہ کہ اپنے کل متاع کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتا دیکھنے کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ کیسے بتاؤں کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی قیامت نہ تھی جو میرے اور روشانے پہ گزری؟ کیسے بتاؤں کہ آج بھی جب وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے؟ آنکھوں پہ انگوٹھا اور انگلی رکھے تڑپ تڑپ کر کہتا وہ بے آواز آنسو بہانے لگا۔ وہ کچھ بھی کر لیتا، یہ آنسو اس لڑکی سے چھپ نہیں سکتے تھے۔ آہانہ کے اپنے آنسوؤں میں روانی پیدا ہوئی۔ اس نے بھلا کب دیکھا تھا اس شخص کو ٹوٹتے ہوئے، بھلا کب دیکھا تھا اس کو روتے ہوئے؟ وہ خود کو اب کے روک نہ پائی اور اس کے پاس چلی آئی، دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر سر جھکا کر اور چہرہ چھپا کر بے آواز روتے زیان کے کندھے پر رکھا۔ زیان، اس کی ایک پکار اور لمس میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت، اپنائیت، فکر، ہمدردی، درد۔ زیان نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی خون بہاتی آنکھوں پہ آہانہ کو لگا کسی نے یکدم اس کے دل میں خنجر گھونپا ہو۔ دل مچلا تھا ان آنکھوں سے نکلے موتیوں کو اپنی پوروں پہ پرونے کو، دل مچلا تھا اسے لفظوں سے دلاسے دینے کو، مگر آنسوؤں کا پھندا حلق سے اترتا تو کچھ بول پاتی، ہاتھوں میں جان ہوتی تو چہرے تک پہنچ پاتے۔ میں نہیں تھا برا آہانہ، مگر مجھے برا بنایا گیا۔ میں نہیں ہوں ایک مضبوط دل انسان، نہیں ہے میرا دل سخت،
جب یہ سب سوچتا ہوں تو وہ شدت سے رو پڑتا ہوں. میں ہر روز ٹوٹتا ہوں مگر کوئی مجھے سمیٹنے والا نہیں ہوتا. پھر اپنے وجود کی کرچیوں کو خود ہی سمیٹنا پڑتا ہے اور پھر میرے زخمی ہاتھوں کو مرہم دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. میں بہت اکیلا ہوں آہنا، بہت ہی اکیلا. تڑپ کر کہتا وہ پاس کھڑی اس لڑکی کی گرد باہوں کا گھیرا بنائے خود کو اس کے وجود میں سمو گیا. آہنا کی جان تڑپی تھی اس کی اس حالت پہ. یہ تو طے تھا کہ وہ اس بکھرے ہوئے لڑکے کو خود سے الگ نہیں کرنے والی تھی. وہ اسے رونے دینا چاہتی تھی، اسے اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتی تھی، اس کا ہمدرد بننا چاہتی تھی. اس کے دل کو گوارا نہ تھا کہ وہ زیان کو اکیلا چھوڑ دے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت اکیلا تھا. آہنا نے بھی اپنی باہیں اس کے گرد حائل کی اور ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلانے لگی. وہ شخص جو ظالم بنا اسے تکلیفیں دیا کرتا تھا، اس پہ ستم ڈھایا کرتا تھا، جس کی غرض سے وہ کانپ اٹھتی تھی، جس کی آنکھیں قہر اگلتی تھیں، آج وہی اس کے وجود سے لپٹا اپنی تکلیف پہ قطرہ قطرہ ٹوٹ رہا تھا. اور وہی آہنا تھی جو آج اسے سمیٹ رہی تھی. بنا ایک لفظ کہے بھی وہ اس کے درد کا مرہم بن رہی تھی. اس شخص کو اس حالت میں دیکھنا آہنا کے لیے دشوار ہو رہا تھا. وہ ایسے تو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ تو چلاتا، روب جھاڑتا، اکڑ دکھاتا ہی اچھا لگتا تھا. یہ تو کوئی اور ہی زیان تھا جسے آج دیکھ کر وہ بھی قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی. وہ اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتی تھی. تم نے کہا تھا نا آہنا کہ تم نے بچپن سے لے کر اب تک بہت تکلیف سہی ہے، بہت درد اٹھایا ہے، بہت اذیت جھیلی ہے، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ میں نے اتنے برسوں سے کیا کیا جھیلا ہو. میرا کرب کن کن حدوں کو چھوا. 15 سال آہنا، پورے 15 سالوں سے میں پل پل جلتا رہا ہوں اس آگ سے جو اس شام سے میرے اندر لگی تھی. اور جانتی ہو وہ آگ کیسے بجھے گی؟ وہ اس سے الگ ہوا تو آہنا نے بھی اپنے ہاتھ اس کے وجود سے دور کیے. یہ آگ تب بجھے گی جب میں اس بھیڑیے کو نوچ نہیں ڈالوں گا. میں نہیں چھوڑوں گا اسے جب تک وہ بھی تڑپ تڑپ کر نہیں مرے گا. میرے دل کو بھی سکون نہیں زیان. وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا انگارے برسا رہا تھا جب آہنا نے تڑپ کر اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا. تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے. وہ ایک اور قتل کی بات کر رہا تھا جبکہ آہنا اسے ایک اور گناہ نہیں کرنے دینا چاہتی تھی. اب مزید اپنے ہاتھوں کو خون سے مت رنگنا. اس نے جو بھی کہا کیا وہ اپنا کیا خدا سے ضرور پائے گا، مگر تم ایک اور قتل کر کے خود کو گناہوں میں مت جھونکنا. سب اللہ پہ چھوڑ دو، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے. مت بناؤ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ایسا کہ تمہارا کیا تمہارے پیچھے پیچھے رہے، راتوں میں تمہیں ڈرائے. یہ سب کر کے تم وقتی سکون تو پا لو گے، مگر بعد میں یہی اعمال تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے، تمہارا سارا سکون برباد کر ڈالیں گے. مت کرنا ایسا کچھ بھی کہ تمہیں ساری زندگی مجرم بن کر سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑ جائے، اور وہ زندگی کم، موت زیادہ لگتی ہے. آہنا اسے بہت نرمی سے، بہت اپنے پن سے سمجھانے لگی. نہیں چاہیے مجھے ہمیشہ کا سکون. اگر وہ وقتی ہوگا تو پھر وقتی ہی صحیح، مگر میں اسے نہیں چھوڑوں گا. نہیں چھوڑوں گا میں اس شخص کو جس کی وجہ سے میری بہن آج اس حالت میں ہے. وہ چلایا. وٹ؟ وہ جو اسے نہ سمجھتا دیکھ کر آ بھرنے کو تھی اس کے روشانی والی بات پہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا. ہاں، میری بہن کو پاگل اسی نے بنایا. وہ چھوٹی تھی، معصوم تھی، کمزور دل اور کمزور اعصاب کی مالک. نہیں سہ پائی اس صدمے کو. 4 سالوں تک وہ آدھی زندہ اور آدھی مردہ حالت میں رہی. پہلے تو آئے روز اسے دورے پڑتے رہتے، اس کی حالت غیر ہو جاتی رہی. وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے دل خراش چیخیں مارتی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا، مگر پھر کے دورے کم ہوئے تو اس نے چپ اختیار کر لی، یوں جیسے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو. میں ترستا کہ وہ بولے اور میں جی جان سے اسے سنوں، مگر اس نے تو جیسے لفظ ہی لیے تھے. میں کہاں کہاں نہیں لے کر گیا اسے. علاج کے لیے کہیں سے کوئی قابل تسلی شفا نہ ملتی. ان 4 برسوں میں دن رات تڑپ کر دعائیں مانگتا رہا کہ میری بہن پھر سے پہلے کی طرح جی اٹھے. مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، صرف اس کی ہنسی کے سوا جو مردہ ہو چکی تھی، مگر پھر میری سنی گئی. امریکہ میں ایک اور جگہ سے اس کا علاج شروع ہوا تو وہ پہلے کی طرح نارمل انسان تو نہ بن سکی، مگر اس نے زندگی کی طرف لوٹنا شروع کر دیا تھا. میں سب چھوڑ چھاڑ کر بس دن رات اس پہ ہی توجہ دیتا، اپنا سب اس کے لیے وقف کر دیا. وہ رات کے 2 بجے بھی نیند سے اٹھا کر کہتی کہ مجھے سٹوری سناؤ، میرے ساتھ کھیلو. کچھ بھی کہتی تو میں بھول جاتا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، بھول جاتا کہ اس نے مجھے نیند سے اٹھایا. بس جو وہ کہتی وہ کرتا. آج تک ہر 9-10 مہینے بعد اسے امریکہ لے کر جانا پڑتا ہے. ابھی تک اس کا علاج جاری ہے. اسے نہیں رکھا جا سکتا دوائیوں کے بغیر. 1-2 دن کا بھی ناغہ ہو تو طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے اس کی زندگی انہی دوائیوں پہ منحصر ہے. وہ رکا، لمحوں کا توقف کیا اور دوبارہ گویا ہوا. میں روشانی سے بہت پیار کرتا ہوں، موم کے ڈیڈ کے بعد سے نہیں، بلکہ جب سے وہ اس دنیا میں آئی مجھے گویا ایک ایسی گڑیا مل گئی جس سے میری جان قید کر دی گئی. اسے کوئی تکلیف پہنچتی تو تڑپ میں جاتا تھا، ڈانٹ اسے پڑتی اور اداس میں ہو جاتا. میرے احساسات اس کی ذات سے جڑ چکے تھے. اب تم خود ہی بتاؤ کہ میری اس بہن کو جس میں میری جان ہے، اسے پاگل کرنے والے، اس کی ساری زندگی برباد کرنے والے کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ وہ ایک نارمل انسان نہیں رہی جو دوسروں کی طرح اپنی زندگی کا ساتھی چن سکے، ایک فیملی بنا سکے. وہ نہیں اس قابل کے سرخ جوڑا پہن سکے، سج سنور سکے. اس کی آنکھیں ایسے بڑے بڑے خواب نہیں سجا سکتی. اس کی سوچیں صرف کھیلوں کہانیوں تک محدود ہو کر رہ گئی. اور یہ سب دیکھنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے جانتی ہو تم؟ نہیں، تم نہیں جانتی، بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں کیسے زندگی جی رہا ہوں. بہت مشکل تھے یہ 15 برس گزارنا، مگر اب اور نہیں سہوں گا. کچھ تو سکون میسر آئے مجھے. وہ نہیں پیچھے ہٹنے والا تھا اپنا ارادے سے. 15 برس قبل خود سے کیا عزم وہ چند لمحوں میں کیسے توڑ دیتا. وہ نہیں رکنے والا تھا اور یہ آہنا پہ ظاہر ہو چکا تھا.
وہ دوبارہ سے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں پا رہی تھی. سوچا بعد میں سمجھائے گی جب وہ نارمل موڈ میں ہوگا. روشانی کے بارے میں جان کر اسے بھی دلی دکھ ہو رہا تھا. وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا. اس لڑکی کی تو زندگی خراب ہو گئی. اس بیچاری کا کیا قصور، بلکہ ان دونوں کا کیا قصور جو ان کے سامنے قتل و غارت رچایا گیا تھا. ایک بات پوچھوں؟ ایک سوال جو ہتھوڑوں کی مانند دماغ پہ برس رہا تھا وہ پوچھنا چاہتی تھی. ہاں پوچھو نا. اجازت دی گئی. اس شخص کی کیا دشمنی تھی تم لوگوں سے؟ کیوں مارا اس نے تمہارے موم ڈیڈ کو؟ تم وہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو جس کا میں چاہ کر بھی اتنا جان لو کہ وہ بے قصور تھے، بے قصور مارے گئے. آزردگی بھرا جواب ملا تو وہ مزید نہ پوچھ سکی کیونکہ جان گئی کہ اگر اس نے صحیح سے جواب دینا ہوتا تو پہلی بار میں دے دیتا. زیان نے اپنی طرف دیکھتی اہانا کی طرف دیکھا اور ایک طویل سانس کھینچ کر خارج کرتا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، اس فارم ہاؤس اسپیشلی اس کمرے سے میری بہت اذیت ناک یادیں جڑی ہیں. میں نہ صرف تمہیں یہاں یہ سب بتانے لایا ہوں بلکہ تمہارے سنگ اس کمرے میں کچھ حسین پل، کچھ حسین یادیں بنانے بھی آیا تھا. تم سے پیار کی بات کر رہا تھا، تمہیں چھو رہا تھا تو اس لیے کہ آئندہ جب یہاں آؤں تو صرف وہی قہر میں لپٹا منظر ہی دکھائی نہ دے بلکہ تمہارے ساتھ بیتا خوبصورت منظر بھی نظر آئے. تو اذیت قطرہ قطرہ کر کے سرکنے لگے مگر تم نے تو میری محبت کو ہوس کا نام ہی دے ڈالا یار. آخر میں ہلکی سی ہنسی ہنسا مگر اس ہنسی میں آہنا کو درد صاف نظر آیا تھا. اسے اپنے لفظوں پہ شرمندگی سی ہوئی. وہ کیا سوچ رہی تھی اور وہ کیا جتا گیا؟ آئی ایم سوری. اس دو لفظوں کے علاوہ اس کا حال دل بہتر کرنے کو اسے اور کچھ سمجھ نہیں آیا. سوری نہیں چاہیے آہنا، صرف تم چاہیے ہو. وہ ہولے سے حسرت بھرے لہجے میں بولا تو وہ چپ کھڑی رہی. اس بات کا جواب نہ تھا اس کے پاس. زیان نے پاس کھڑی آہنا کا ہاتھ پکڑا اور بولا، یہاں بیٹھو. اس نے اپنی گود پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ نظریں یہاں وہاں کرنے لگی. پلیز ہنی بیٹھو نا، صرف کچھ دیر کے لیے، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے. اس نے چاہت بھرے لہجے میں گزارش کی تو وہ اب بھی کچھ نہ بولی کیونکہ قدم اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی. زیان نے خود ہی اسے نرمی سے کھینچ کر اپنی داہنی طرف کی اور بازوؤں سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا. چاہتا ہوں تم میری طرف سے بہت بدگمان، جانتا ہوں تم میری طرف سے بہت بدگمان ہو، میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تمہاری نظر میں ایک برا انسان ہوں اور میں مانتا ہوں کہ میں برا ہوں مگر برے لوگ بھی تو مکمل برے نہیں ہوتے، ان میں بھی تو کوئی اچھائیاں ہوتی ہوں گی. سو اگر تمہیں مجھ میں کوئی ایک بھی اچھائی نظر آتی ہے تو جتنا وقت ہے تم میرے ساتھ اس اچھائی کی خاطر اچھا گزار لو. کچھ نہیں چاہیے تم سے، فقط کچھ اچھے دن، کچھ اچھی یادیں تمہارے ساتھ. نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا بولا تو وہ ہولے سے سر ہلا گئی. آج تم سے ایک اور بات کو لے کر بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں. یوں تو تم نے میری باقی اعمالوں کی بھی معافی نہیں دی مگر اس کی الگ سے معافی بنتی ہے. آہنا آئی ایم سوری. میں نے سب سے زیادہ غلط تمہارے ساتھ تب کیا جب تم پہ الزام لگایا جبکہ میں موئز کو بھی جانتا تھا اور تمہیں بھی. آہنا بھی بناوٹی سے ہنسی. دونوں کی کردار کے بارے میں جانتے تھے پھر بھی الزام تراش ڈالا. جانتے ہو تہمت لگانے کا کتنا گناہ اور کون سی سزا ہے؟ ٹپٹپائی آنکھوں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی. اس کا وہ الزام بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ جانتا ہوں مگر کیا کرتا. کسی اور کا تمہیں چھونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا. تم پہ بھی غصہ آیا کہ کیوں نہ تم نے موئز کو خود کو چھونے سے روکا. میرا دل نہیں گوارا کرتا آہنا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی چھوئے. تم میری ہو یار، تم پہ بس میرا حق ہے. بس زیان کا پھر اس کے علاوہ کوئی تم پہ نظر بھی ڈالے تو میں اس کا حشر بگاڑ کر رکھ دوں. پر میں نے کہا نا کہ میں تم دونوں کی نیت کو جانتا تھا، بس خود پہ قابو نہ رکھ پایا اس لیے شرمندہ ہوں. جانتا ہوں بہت تکلیف پہنچی ہوگی تمہیں مگر میں اب اپنی قسم نہیں توڑوں گا. اس قسم کو مجبوری نہیں بناؤں گا بلکہ دل سے نبھاؤں گا اور نبھا بھی رہا ہوں. تو کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امید طلب نظریں لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا گیا جبکہ آہنا تو زیان کے بس یہی لفظ دماغ میں دہرا رہی تھی کہ کسی اور کا تمہیں چھونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میرا دل نہیں گوارا کرتا آہنا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی چھوئے. تم میری ہو یار، تم پہ بس میرا حق ہے. بس زیان کا پھر اس کے علاوہ کوئی تم پہ نظر ڈالے بھی تو میں اس کا حشر بگاڑ کر رکھ دوں. بولو نا کیا اس قابل ہوں کہ کسی ایک جرم کی معافی مل جائے؟ اسے لب بستہ دیکھ کر وہ پھر سے گویا ہوا. ہمیں اب چلنا چاہیے. وہ بنا جواب دیے اٹھنے لگی مگر زیان نے اسے اٹھنے سے روک لیا. میں سمجھ گیا کسی بھی جرم کی معافی قابل قبول نہیں، دکھ کی بات ہے، پر چلو میری سزا برقرار ہی صحیح مگر ابھی مت اٹھو. ابھی کچھ اور وقت یہاں بتانا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ. اس نے روک لیا اور وہ رک گئی. آج اختیار ہوتے ہوئے بھی اختیار استعمال نہیں کر پا رہی تھی. آج وہ اس کی مان رہی تھی کیونکہ دل کہہ رہا تھا میں اپنے دل کو تمہارے لمس سے کچھ سکون بخشنا چاہتا ہوں. یہاں آؤ. زیان نے انگوٹھے سے اس کا گال سہلا کر اسے اپنے سینے پہ سر رکھنے کو کہا تو وہ خود سے ایسا بھی نہ کر پائی تو زیان نے خود ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھیں موند لی جبکہ وہ بھی آنکھیں موندے چپ چاپ اس کی دھڑکنوں کا شور سنتی گئی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.